چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانا اور پھر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جانا یا تو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کسی کے پاس ہمت نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے سے زائد طاقت والوں سے ٹکرائیں گے تو پھر صرف اپنا سر زخمی کریں گے، اپنے آپ کو نڈھال کریں گے، اور اس کے بعد انہیں جب ڈر کر اور تھک کر بیٹھنا پڑے گا تو ان کی اور زیادہ بے عزتی اور زیادہ بدنامی ہوگی۔ لہٰذا صرف چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا کر اپنی عزت بچا کر سب لوگ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور یا پھر سب کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں، آپس میں اتحاد کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اپیرنٹلی ایسی کوئی کوشش ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ 6 مہینے سال پہلے کبھی علی احمد کرد یا کوئی اور وکلا باہر نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وکلا ہیں، ہم طوفان ہیں، اور پھر وہ خاموشی سے ٹھنڈے ہو کر 2 4 شہروں میں کنونشن کر کے بند کمروں میں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کبھی خط لکھتے ہیں، کبھی علم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ اب انہوں نے پھر کہہ دیا کہ جو چیف جسٹس صاحب نے جو کیسز ٹرانسفر کیے تھے مختلف بینچوں کو ڈویژن بینچز سے اٹھا کر، انہوں نے وہ ان کے فیصلے کو ایک انتظامی سائٹ کا ظاہر ہے، چونکہ وہ فیصلہ تھا چیف جسٹس کا، لہٰذا اب اس کی سماعت کر کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اسحاق پر مبنی ڈویژن بینچ نے اس کیس کو باقاعدہ سن کر فیصلہ جاری کر دیا اور کہہ دیا کہ چیف جسٹس نے یہ جو کیس ٹرانسفر کیے یہ غلط ہیں، لہٰذا جو کیسز جن بینچز میں لگے تھے وہ انہوں نے ان کو ریمانڈ بیک کر دیے۔ یعنی یہ جو لڑائی ہے یہ جاری ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جاری ہے، کبھی سپریم کورٹ کو خط لکھ کر یہ لڑائی اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر بھی بھیجی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ کچھ نہیں کرتا تو یہ ججز بھی کچھ نہیں کرتے، یہ بھی خاموش ہو کر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق پر مزید سے مزید ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ان پر باہر سے لا کر چیف جسٹس مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کے بینچ کے اندر بھی دوسرے ہائی کورٹ سے ججز اٹھا کر پوری سینیارٹی کے ایک چین کو تہو بالا کر کے رکھ دیا جاتا ہے، مگر یہ ججز اپنے فیصلوں کے اندر ریمارکس کی صورت میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے علاوہ اور اسی طرح کی چھوٹی موٹی چوں چوں کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر پاتے، اسی طرح تہی دست اور بے بس ہو کر بیٹھے ہیں جیسے جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ میں تہی دست اور بے بس ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ سب لگ یہی رہا ہے کہ تحریک انصاف بھی مولانا فضل الرحمان سے امیدیں لگا کر بیٹھی ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان اگر تحریک انصاف کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف کی اپنی کوئی اسٹریٹ پاور نہیں، اس کی کوئی سے نہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں، وہ اس طرح بیہیو کر رہی ہے جیسے وہ تحریک انصاف نہ ہو، پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت نہ ہو، بلکہ وہ کوئی شیخ رشید کی جماعت یا چودھری شجاعت حسین کی جماعت ہو۔ یوں تمام قوتیں جو اپنے والوں قوتیں ہیں، بھلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہوں یا دوسرے ہائی کورٹس کے ججز ہوں، جن کی آزادی، جن کی ساورینٹی، جن کی سینیارٹی سب کچھ کمپرومائز کی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور وہ سب بے بس خاموش بیٹھے ہیں، چھوٹی موٹی چوں چوں کر کے وہیں بیٹھے ہیں، اسی تنخواہ پر کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وکلا جو کہتے تھے ہم 26ویں آئینی ترمیم نہیں مانیں گے، ہم یہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے، وہ بھی خاموشی سے اسی تنخواہ پر کام کرنے پر آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی تھی مینڈیٹ چوری ہو گیا، یہ ہو گیا، ہمارا لیڈر قید ہو گیا، ہم پر جھوٹے مقدمے بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا، وہ بھی خاموشی سے اسی تنخواہ پر کام کرنے پر آمادہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو بڑی بڑی تڑیاں لگاتے ہیں کہ ہم اسلام آباد چلے جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم پی ڈی ایم بنا کر اپوزیشن کو اکٹھی کر لیں گے، ہم حکومت کو یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، وہ بھی خاموشی سے 2 4 جلسے کر کے پھر پرانی تنخواہ پر کام پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جب حکومت انہیں بلاتی ہے کسی میٹنگ کے لیے، کسی آئینی ترمیم کے لیے، تو وہ دوڑ کر حکومت کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے وہ نہیں کیا جو حکومت نے کہا، بلکہ میں نے اس میں یہ 2 لفظ تبدیل کروا دیے۔ تو یوں ہر بندہ اپنی عزت بچانے اور وقت گزارنے کی پالیسی پر کاربند ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ کسی بھی گروپ میں اتنی جان ہے یا کسی بھی گروپ کو اتنا اپنے زور بازو پر یقین ہے کہ وہ اگر باہر نکلے گی تو پھر وہ اپنا کوئی مطالبہ تسلیم کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، لہٰذا فی الحال سب دبک کر بیٹھے ہیں، اور کسی میں اتنی کوئی اس بڑے قد کا لیڈر بھی ان سب میں موجود نہیں ہے جو ان سب کو اکٹھا کرے، کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان بھی اب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو ان تمام چھوٹی بڑی اپوزیشن فریکشنز کو اکٹھا کرے، لہٰذا یہ سب لوگ اس وقت تک کسی اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے ٹکرا کر ان کو تقسیم کرنے کی پوزیشن میں کم از کم بالکل نظر نہیں آتے، ان کو پیچھے ہٹانے کی پوزیشن میں بھی بالکل نظر نہیں آتے۔ ہاں حکومت آپس میں لڑ پڑے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یا اسٹیبلشمنٹ اور کوئی اور دھڑا،
اور اس کے بعد یہ لوگ جب دیکھیں کہ گر رہی ہے دیوار تو یہ اسے اور دھکا دینے کے لیے میدان میں آ جائیں تو آ جائیں، مگر ان میں خود اتنی طاقت اور اتنا حوصلہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس دیوار کو پہلے کمزور کریں اور پھر اسے گرانے کی کوشش کریں۔